ہیلو، السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید آپ کو انکل اسٹاک میں۔ انکل، ایک میرا معاشرے کے حوالے سے سوال ہے کہ پاکستان میں 50 سال کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ مرد حضرات ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، وہ جینا چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ جو ہے وہ اپنی لائف کا انٹرٹینمنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا کیا مشورہ ہے، کیا رائے ہے، کس طرح سے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے؟ جی انکل۔ بیٹا، یہ آپ کا سوال ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے۔ تقریباً انسان کی زندگی سے اس کا تعلق ہے، اچھی زندگی سے، انسان کی خوشی سے، اس کی اس دنیا میں امن کے ساتھ اور کامیاب زندگی سے۔ جب تک خوشی اور صحت جیسا عنصر آپ کے پاس نہیں ہوگا اور آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ کی جو ریت ہے، جو یہ کلچر ہے آپ کے سب کانٹیننٹ کا، جس کو آپ ثقافت کہیں گے، جس کو آپ روایات کہیں گے، جس کو آپ ٹریڈیشنز کہیں گے، یہ میں غلط نہیں کہوں گا، لفظ بڑا سخت ہے، لیکن یہ روتی صورت کلچر۔ یہاں غم بنانے میں لوگوں کو غم بنانے میں مزہ آتا ہے، اور خوشی بانٹنا ان کے کسی عمل کا حصہ نہیں۔ یہ بے انتہا بخیل لوگ ہیں کسی کی تعریف کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ یہ خود خوش نہیں ہے۔ اس لیے جو آدمی خود غریب ہو خوشی میں، وہ خوشی کیسے بانٹ سکتا ہے؟ تو مسئلہ آپ کا یہاں بہت بڑا ہے۔ یہ میں نے ان کو ڈائگنوز کیا، آپ سمجھ لیں، یہ ڈائگنوز کر رہا ہوں آپ کی قوم کے اس حصے کو۔ 50 سال کی عمر ہوتی ہے، 50 سال میں وہاں لوگ کیلنڈر ٹائپ کے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل کلچر کی بات کر رہے ہیں، گولف کھیل رہے ہوتے ہیں، سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں 2-2 4-4 گھنٹے سوئمنگ پول میں۔ نہ گردے کا مسئلہ ہے، نہ شوگر کا مسئلہ ہے، نہ فیٹ ہونے کا، موٹا ہونے کا مسئلہ ہے۔ ساری دنیا کی چیزیں کھا رہا ہے، جاگنگ کر رہا ہے، رننگ کر رہا ہے، ویکینڈ کا اس کے پاس پروگرام بنا ہوا ہے، ویکینڈ کا ایجنڈا ہے۔ آپ کے پاس نہ ویکینڈ کا ایجنڈا ہے، نہ ورکنگ ویک کا ایجنڈا ہے۔ آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اچھا بھائی، معیشت خراب ہو سکتی ہے، وہ ہر انسان کو پریشان کرتی ہے، باہر ملک میں بھی لوگ پریشان رہتے ہیں، لیکن ان کے گورنمنٹ کے پاس اسٹرکچر ہے، سسٹم ہے، سوشل سیکیورٹی ہے۔ ان کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کو اس لیول پر غریب ہونے نہیں دیتی کہ وہ بھکاری بن جائے اور وہ ایک غمزدہ انسان بن جائے یا ٹوٹا پھوٹا انسان تبدیل ہو جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی فیملی والے لوگ ہمیشہ خوش رہیں، کیونکہ انہوں نے ان پہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو خوش رکھنا ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے، ان کے لیے آپ نے ایک صحیح ماڈل دینا ہے۔ وہ ماڈل کیسے دیں گے آپ؟ جب آپ انہیں تفریح گاہوں پر لے کر جائیں، جب آپ انہیں جم لے کر جائیں، جب آپ انہیں سمندر کی سیر کرائیں گے، جب آپ انہیں بوٹس پر سیر کرائیں گے، جب آپ انہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرائیں گے۔ اچھا، آپ کے پاس معیشت کے مسائل ہی ختم نہیں ہوتے، وہ آپ کے چہرے پر وہ مرجھایا پر پھر آپ کے کلچر کا یہ حصہ ہے کہ ایک نے ایسی بات کر دینی ہے جس سے میرا موڈ آف ہو جانا ہے، میں نے پھر دوسرے سے وہ بات کر دینی ہے، اس سے دوسرے کا موڈ آف ہو جانا ہے۔ یار، یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ تم اتنے ظالم لوگ اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ملکی کے ساتھ، اپنے محلے دار کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے ملک کے شہر کے ساتھ تم اتنے ظالم کیوں ہو؟ تمہیں خوشی جیسی چیز پسند نہیں ہے، امن جیسی چیز پسند نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کی 50 سال کے بعد زندگی کیوں ختم ہوگی؟ کیونکہ بیٹیاں بڑی ہو گئی ہوں گی۔ یار، وقت آئے گا ان کی شادی ہو جائے گی، آرام سے کر دو ان کی شادی، بڑے ہال کو ہٹاؤ، ایک میٹنگ کرو چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں، قاضی صاحب کو بلاؤ، وہاں کا نکاح کر دو، خاندان کے 10-20 لوگوں کو بلاؤ، پتہ چلا آپ نے 75,000 روپے خرچ کیے، 50,000 اس پہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اس کے بعد وہ جانے ان کا نصیب جانے۔ یہ آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں، آپ قرضہ لے رہے ہیں، پھر وہاں آپ کو مایوسی ہو رہی ہے، بھائی نے انکار کر دیا، چچا نے انکار کر دیا، وہ پرانے خالو نے انکار کر دیا، بینک نے انکار کر دیا۔ اچھا، اس کا اثر اتنا ہوا کہ آپ ڈپریس ہو گئے۔ اچھا، اتنے ڈپریس ہوئے کہ آپ کی شوگر بڑھ گئی، کیونکہ وہ بلڈ پریشر سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اب آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ چڑچڑ ہو گئے، اب آپ گالی گلوچ پہ آ گئے، اب وہ لوگ بول رہے ہیں یار اس کو کیا ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ آپ گردے کام نہیں کر، آپ نے پانی پینا چھوڑ دیا، آپ نے صحت کا فروٹ تو آپ کھاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اپنا کلچر دیکھیں، ایکسرسائز آپ نہیں کرتے، روز آپ نہاتے نہیں، فروٹ آپ کھاتے نہیں۔ یار، تمہیں خوشی جیسی چیز ان چیزوں میں نہیں ملتی؟ جم جاؤ، ایکسرسائز کرو، نہیں جا رہے جم، چلو 2 دفعہ کرو، ٹہلنے نکل جاؤ، 2-3 میل 4 میل
جاگرز وغیرہ پہن کے چلو، گھومو پھرو، دوستوں سے ملو، دوستوں سے میٹنگ کرو، ایک ماحول بناؤ، دوست کے گھر چلے جاؤ، بھائی کے گھر چلے جاؤ، بہن کے گھر چلے جاؤ، پرانے دوست سے مل لو، اسکول چلے جاؤ جہاں پڑھے لکھے، پرانی یونین میں چلے جاؤ، اپنے یونیورسٹی کے دوستوں سے ملو۔ یار تم نے کیوں فیصلہ کیا کہ 50 سال کے بعد آپ کو لوگ دادا، نانا، بابا جی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی، سر کے اوپر الٹی سیدھی ٹوپی پہنی، یہ ڈالے یہ لباس ہیں جس کو آپ نیشنل ڈریس کہتے ہیں، شلوار قمیض کیا ہے، پجامہ، لمبے کرتے، مجھے تو آپ ایسے بخلول نظر آتے ہیں، لمبے لمبے تھیلے پہن کے جا رہے ہیں، کوئی اسمارٹنیس نہیں ہے، کوئی آپ نے جرسی نہیں پہنی ہے، کوئی پینٹ نہیں پہنی، کوئی جاکٹ نہیں پہنا، ابھی چہرے پہ رونق نہیں ہے، ہوائیں اڑ رہی۔ یار عجیب بدتمیز انسان۔ تم اس تجربے سے اپنی آنے والی جنریشن کو کیا دو؟ خاک دو۔ تم نے ان کا ستیہ ناش کر دیا، ان کو برباد کر دیا، کیونکہ تمہارا ماڈل ہی فیل ہے۔ نہ تم خوش ہو، نہ تم نفیس ہو، نہ پیار سے باتیں کرتے ہو، نہ مطالعہ کرتے ہو، نہ خوش رہتے ہو، نہ بچوں کو وہ چیزیں سکھا رہے ہو جو ان میں زندگی کی امنگ پیدا کرے۔ تو تمہارا کیا حال ہے؟ تم نے فیصلہ کیا ایک گھٹیا، غریب اور نادانستہ اور بالکل ہارے ہوئے انسان کی طرح آپ نے یہ ماڈل پیش کرنا ہے اپنی آنے والی جنریشن، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے۔ تو آج سے آپ کو میرا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ آج سے آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ بھائی آپ کوئی بھی کام کریں، آپ نے خوش رہنا، کتنے ہی کم پیسے آپ کی جیب میں، اس کا آپ کی خوشی سے، غم سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی آپ کے پاس 3 دفعہ کے کھانے کے پیسے نہیں، 2 دفعہ کھانا کھائیں، ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں ہیں، گاڑی نہیں ہے، بائک نہیں ہے، پیدل چلے جائیں، روزہ رکھ لیں، اللہ کی عبادت کریں۔ یار تم صبر نہیں کرتے، تم دنیا کو ٹھہراتے ہو ذمہ دار اپنے حالات کا، نہیں، آپ اپنی خرابیوں کی، اپنی خرافات کے اور اپنے غم کے ذمہ دار آپ ہیں۔ پاکستان زندہ باد، ہمارے اپنے لوگ زندہ باد، اور یہ بالخصوص پیغام ہے 50 سال سے اوپر والوں کے لیے۔ اور بھائی آپ نے زندہ رہنا ہے اور موت کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا۔ اب ہمارا کیا ہے، بچے بڑے ہو گئے، کیا مطلب ہے بچے بڑے ہو گئے تو کیا تو نے جینا چھوڑ دیا؟ شیطان آدمی تو ان کے لیے سب سے بڑا فیل ماڈل ہے، بلکہ ان کو پریشان کر دے گا کہ بابا کو کیا ہوا، بابا ادھر بابا ادھر، آج ہاسپٹل لے گئے، کل ڈرپ لگوا دی، پرسوں ان کو اٹیک ہو گیا، دفع ہو گئے، مر گئے۔ یہ مت کرو یار اپنے ساتھ، آپ نے خوش رہنا ہے اور صحت کی بات کیا کرو، پھل وغیرہ کھاؤ، اچھے کھانے کھاؤ، روزے رکھو، ایکسرسائز کرو۔ انسان بننا نہیں ہے تمہارا پروگرام۔ خدا حافظ پاکستان، پاکستان زندہ باد۔